صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کی زیارت کا ملا صحابیات پر لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تمہیں غیبت سے باز رکھے گا. اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات کا سلسلہ ہے. سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کا بیان ہم کئی سلسلوں سے سن رہے ہیں. پچھلے سلسلے میں ہم نے سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرامین سنے. آج بھی یہی عنوان ہے. ہماری امی جان ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، آپ کے ارشادات سنے، آپ کے حالات کو بغور دیکھا. تو آپ کے ارشادات جو ہیں، ہماری امی جان کے ارشادات، یہ علم سے حکمت سے مالا مال ہیں. آئیے ہم سنتے ہیں اور اچھی اچھی نیتیں پہلے ہم کر لیتے ہیں تاکہ اجر و ثواب میں ہمارے اضافہ ہو جائے. المعجم الکبیر میں محبوب رب قدیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی. بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. تو آئیے نیتیں کیجئے کہ اول تا آخر اس بیان میں توجہ کے ساتھ شرکت کریں گے. اول تا آخر رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے شرکت کریں گے. با نصیب جب تک ممکن ہو دو زانوں بیٹھ کر سنیے، اس کی بھی نیت فرما لیجئے. توجہ کے ساتھ سننے کی، لکھنے کی نیت کر لیجئے. اور جو ہم امی جان کے ارشادات سنیں گے اس پر عمل کریں گے، یہ نیت بھی کر لیجئے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے کی نیت بھی فرما لیجئے. صلو علی الحبیب پر درود پاک ہر بار پڑھنے کی نیت بھی شامل کر لیجئے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حکایتیں اور نصیحتیں بہت ہی پیاری کتاب ہے. مبلغین و مبلغات کے لیے تحفہ ہے. اس میں 56 بیانات ہیں. اس کتاب کے صفحہ نمبر 54 پر سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ارشاد ہے سن لیجئے. ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس نے عرض کی کہ میرا دل بہت سخت ہے. تو ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کر تیرا دل نرم ہو جائے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک سنا آپ نے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کر تیرا دل نرم ہو جائے گا. موت کو کثرت سے یاد کیا کر تیرا دل نرم ہو جائے گا. اس آنے والی خاتون نے ایسا کیا یعنی موت کو یاد کیا تو اس کا دل نرم ہو گیا اور پھر وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے ام المؤمنین کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی. تو موت کو یاد کیا کر تیرا دل نرم ہو جائے گا. ہماری امی جان فرماتی ہیں ہمارا دل سخت ہے نرم ہے. اسلامی بہنیں بھی غور کریں, مدنی چینل کے ناظرین غور کریں, جو اسلامی بھائی موجود ہیں وہ بھی غور کریں, میں بھی غور کروں کہ ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے. کیا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رقت طاری ہوتی؟ اگر ایسا ہے تو سمجھیے کہ دل نرم ہے. کیا نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے سنتے ہوئے اخلاص کے آنسو نصیب ہیں؟ آپ کا دل نرم ہے. نصیحت اثر کرتی ہے؟ ہاں دل نرم ہے. کسی مسلمان کی پریشانی کا سن کر پریشانی ہوتی ہے؟ آپ کا دل نرم ہے. ماں باپ کی باتیں اثر کرتی ہیں؟ آپ کا دل نرم ہے. نیکی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے تو دل نرم ہے. اور اگر معاذ اللہ دل گناہوں میں لگتا ہے, نیکی کے کاموں میں نہیں لگتا, جہنم کے خوف سے آنسو نہیں بہتے, اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سے ڈر نہیں لگتا, نصیحت اثر نہیں کرتی, تو دل سخت ہو گیا ہے. دعا میں مزہ نہیں آتا, لذت نہیں آتی, سوز نہیں آتا, رقت طاری نہیں ہوتی, دل سخت ہو گیا ہے. اس دل کی سختی کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. اس سے نرم دلی اور سوز و رقت طلب کر لینی چاہیے کہ ہمارے دل کی سختی دور ہو جائے. تو دل کی سختی دور کرنے کا نسخہ حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں عنایت فرما رہی ہیں. موت کی یاد, دل نرم ہو جائے گا. دل کی سختی دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تلاوت کی جائے قرآن پاک کی, دینی کتب کا مطالعہ کیا جائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیانات سنے, دل نرم ہو جائے گا. مکتبۃ المدینہ سے جو VCDs جاری ہوتی ہیں, کتب جاری ہوتی ہیں, ان سے فائدہ حاصل کیجیے. VCDs دیکھیے, آڈیو بیانات آتے ہیں وہ سنیے, انشاءاللہ نرم دلی نصیب ہو جائے گی. موت کی یاد کرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے. اور موت کی یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو عزیز و اقربا دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے مسکراتے چہرے یاد کریں اور پھر سوچیں کہ اب قبر میں کیا ہو رہا ہوگا. کیسے بولتے تھے, کیسے چلتے تھے, کیسے مسکراتے تھے, کیسے ہنستے تھے, قہقہے لگاتے تھے. اور آج وہی دانت بکھر چکے ہوں گے, ہونٹ شاید کیڑے کھا چکے ہوں گے, بال بڑے سنوار کر رکھتے تھے, اب قبر میں بکھر چکے ہوں گے, منتشر ہو چکے ہوں گے, کفن پھٹ چکے ہوں گے. تو اس طرح یاد کرنے سے دل کی نرمی پیدا ہوگی اور موت کی تیاری کی طرف توجہ ہوگی.
موت کی یاد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے محلے والوں میں سے غور کریں کتنے چلے گئے. ہم نے بھی چلے جانا ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ویران محل یہ میرے شیخ طریقت کا بیان ہے، وہ سنیں، موت کو یاد کرنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا اور موت کی یاد بھی ہو جائے گی. ویران محل رسالہ بھی ہے امیر اہل سنت کا، اس کو پڑھنے سے بھی موت کی یاد کا طریقہ بھی معلوم ہوگا اور موت کی یاد بھی ہو جائے گی. اور سبحان اللہ، جو موت کو یاد کرتا ہے، حدیث میں ہے کہ جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اسے شہداء میں اٹھایا جائے گا. تو موت کی یاد دل کی سختی کو دور کرتی ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول مبارک ہم نے سنا کہ موت کو یاد کر دل کی سختی جاتی رہے گی. مزید آپ کا قول مبارک سنیے. فرماتی ہیں مومن کا بھائی ہے، نہ اسے لوٹتا ہے نہ اس سے تکلف کرتا ہے. ہماری امی جان کیا فرما رہی ہیں کہ مومن کا بھائی ہے، اس سے لوٹتا نہیں ہے، اس سے تکلف نہیں کرتا. تو کاش یہ ذہن میں راسخ ہو جائے کہ مومن کا بھائی ہے. جب یہ ذہن میں راسخ ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل لوٹ مار سے ہم بچ جائیں گے، اپنے مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانے سے بچ جائیں گے. یہ قتل و غارت گیری اور لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ ذہن بن جائے، واقعی ذہن میں راسخ ہو جائے، جیسے کہ ہماری امی جان فرما رہی ہے مومن کا بھائی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی اسی مضمون کا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا آئینہ ہے، مومن کا بھائی ہے کہ اس سے اس کی ہلاکت دفع کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے. اس حدیث کی شرح مرآت جلد 6 صفحہ 572 پر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی یوں لکھتے ہیں مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی پس پشت خیر خواہی کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی اس کی غیبت کرے تو یا اسے غیبت سے روک دے یا اس کا جواب دے کر مومن کی عزت بچا لے یا اسے سمجھا بجھا کر اس کی اصلاح کرے یا اس کے لیے اصلاح کی دعا کرے. یہ بندہ مومن کی شان ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کے بھائی کی پس پشت اس کی غیر موجودگی میں کوئی غیبت کرے، اسلامی بھائی کی کرے یا اسلامی بہن کی کرے، دوست کی کرے یا سہیلی کی کرے، ذمہ دارہ کی کرے یا ماتحت کی کرے، پڑوسن کی کرے یا خالہ کی کرے یا پھپھی کی کرے یا نانی کی کرے یا دادی کی کرے یا بھانجی کی یا بھتیجی کی، کسی رشتے دار کی کوئی غیبت کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو روک دینا چاہیے. اور امیر علیہ سنت نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ جب بھی دو آدمی یا دو اسلامی بھائی یا دو اسلامی بہنیں آپس میں ملیں یا بھائی بہن بیٹھیں یا میاں بیوی بیٹھیں تو جب تیسرے کا تذکرہ ہو، اگر برائی کی طرف بات جاری اس کی برائی بیان کرنے لگے تو ریڈ الرٹ ہو جائیں اور جیسے ہی یعنی پہلے اس کو سمجھا دیں امکان ہے کہ یہ غیبت کی طرف آئے گا، پہلے سمجھا دیں اس کو کہ میں معذرت خواہ ہوں، غیبت مت کیجیے گا، اس کی کوئی برائی مت کیجیے گا. مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا یہ غیبت ہے. جو ہے اس میں موجود ہے
کہیں کہ جی تو آپ غیبت نہ کریں، تو جواب یہ ملتا ہے کہ میں کوئی جھوٹ تھوڑی کہہ رہی ہوں، میں تو صحیح کہہ رہی ہوں۔ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ بھائی درست کہہ رہے ہیں ہم۔ تو جناب جو برائی آپ بیان کر رہے ہیں اس میں موجود ہے یہ غیبت ہے، اگر برائی موجود نہیں تو یہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے۔ تو جب کسی مسلمان بھائی کی، مسلمان بہن کی غیبت کی جائے تو غیبت کرنے والے کو روک دینا چاہیے، یا اس کا جواب دے کر مومن کی عزت کا تحفظ کرے کہ آپ اس میں برائی بیان کر رہے ہیں، تو میرا تو گمان ہے وہ بہت نیک مسلمان ہے۔ اسلامی بہن کہیں کہ میرا تو گمان ہے کہ وہ اسلامی بہن بہت نیک ہے، مجھ سے اچھی ہے، آپ میرے سامنے اس کی برائی بیان نہ کریں، اور اس کو بھی بتا دینا چاہیے اس غیبت کرنے والے کو کہ غیبت کا عذاب کیا ہے، دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ تو بہرحال ہماری امی جان حبیب خدا ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں مومن مومن کا بھائی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم کسی کا خیر کے ساتھ ذکر کریں، برائی کے ساتھ ذکر نہ کریں۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پر حکمت اقوال میں سے ایک اور قول سنیے جو کہ آنسوؤں کا دریا، مکتبۃ المدینہ کی مطبوع بہت ہی پیاری کتاب ہے، مبلغین کے لیے، مبلغات کے لیے بہت ہی نایاب، بہت پیارا پیارا تحفہ ہے۔ اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 268 پر کہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا آدمی گناہگار کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ خود کو نیک سمجھنے لگتا ہے۔ تو اپنے آپ کو نیک سمجھنا یہ نیک نہ ہونے کی علامت ہے۔ وہ نیک نہیں جو اپنے آپ کو نیک سمجھے۔ اللہ اکبر، وہ بڑے بڑے اولیاء کرام کے حالات پڑھتے ہیں کہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، کثرت سے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں۔ اور ہم میں سے کوئی اگر حج کر کے آ جائے تو سمجھتا ہے کہ بس کہ میں حاجی ہو گیا، اب معاذ اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی بھی حاجت نہیں ہے، بس سب کچھ ہو گیا۔ بھئی تجھے لوگ حاجی کہتے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں تو حاجی لکھا گیا ہے، تجھے کنفرم ہو گیا، تو ایمان والا ہے، تیرا ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا، تجھے کنفرم کس نے کیا؟ تو آج عزت والا ہے، لوگ تجھے قاری صاحب کہتے ہیں، تجھے حافظ صاحب کہتے ہیں، اور اسلامی بہنیں جو ذمہ دارہ ہیں یا دینی شعبے سے وابستہ ان کی بھی تعظیم کی جاتی ہے، آنے پر اسلامی بہنیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور باجی 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 کہتی نہیں تھکتی۔ تو اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے، اسلامی بہنیں دعائیں کرواتی ہیں، ڈرانا چاہیے، دم کرواتی، پانی دم کر کے دیجیے۔ تو اپنے آپ کو ڈراتے رہنا چاہیے۔ کس طرح کہ آج میں مخلوق میں بہت معزز بنتا ہوں، اسلامی بہنیں سوچیں کہ میں معزز بنتی ہوں، اگر قیامت کے روز میرے عیب مجھ پر کھول دیے گئے ساری مخلوق کے سامنے تو میرا کیا بنے گا؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ جب آئے تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو رونے لگے، اور انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ میرے آنے پر کھڑے ہونے والوں کے سامنے بروز قیامت میرے عیب کھول دیے گئے تو میرا کیا بنے گا؟ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، اللہ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر رسوائی کی آفت
آفت میں پھنسوں گا یا رب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ اللہ 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 تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ دعا کیا کرتے تھے؟ یا اللہ مجھے لوگوں کے حسن ظن سے بھی زیادہ نیک بنا دے۔ لوگ مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ میں یہ نیکی کرتا ہوں، میں یہ نیکی کرتا ہوں، میں یہ نیکی کرتا ہوں، تو مجھے اس سے بھی بہتر کر دے۔ اور جو میرے عیب لوگوں سے پوشیدہ، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ یہ آپ کی عاجزی، آپ تو بہت بلند و بالا مقام پر فائز ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد مخلوق میں سب سے افضل جو ہیں صدیق اکبر، اور دیکھیں کیسی عاجزی کر رہے ہیں۔ اور ہم نیکی کے نون کے نقطے تک پہنچے نہیں، وہ ذرا تھوڑی سی نیکی ہوتی ہے تو بس ہم اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور بعض نادان اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس کا اظہار کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ بلا ضرورت اپنے نام کے ساتھ حافظ یا حافظہ آپ لگا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ سے کس نے پوچھا کہ جناب نے حفظ کیا یا نہیں کیا؟ تو بلا ضرورت مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے نام کے ساتھ لفظ خان نہیں لکھتے تھے۔ امیر علیہ سنت کے مدری مذاکرے میں سنا کہ خان یہ بھی ایک عزت کا ہے نا لفظ ہے، تو خان نہیں لکھتے تھے، از خود نہیں لکھتے تھے۔ تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں معزز جانتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں معزز ہیں یا نہیں، چلے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے نا ہم کتنے نیک ہیں، کتنے بد ہیں، کیا نیکیاں کی ہیں۔ ایک شخص نے ام المؤمنین کی بارگاہ میں حاضری دی، عرض کی اے ام المؤمنین، آدمی کو کب پتہ چلتا ہے وہ نیکی کرنے والوں میں سے ہے؟ فرمایا جب اسے معلوم ہو جائے کہ وہ برے کام کرنے والوں میں سے ہے۔ وہ نیک کب ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھے۔ عرض کی اسے کب پتہ چلے کہ وہ برے کاموں والوں میں سے ہے؟ فرمایا جب وہ خود کو نیکی کرنے والوں میں سے سمجھے۔ جب وہ سمجھے کہ میں نیک ہوں تو وہ برا ہے، وہ گناہگار ہے۔ جب اپنے آپ کو گناہگار سمجھے تو وہ نیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا خوف نصیب فرمائے۔ علم کا نتیجہ خوف ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں رکھتا یہ جاہل ہے، جبھی اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہیں۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک اقوال میں سے یہ بھی ہے، فرماتی ہیں گناہوں کی کمی سے بہتر کوئی پونجی ایسی نہیں جسے تم لے کر اللہ عز و جل سے ملاقات کرو۔ جو شخص یہ چاہتا ہے عبادت میں انہماک رکھنے والے سے بازی لے جائے تو اسے چاہیے کہ گناہ کم کرے۔ ہماری امی جان فرما رہی ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے عبادت میں جن کو ذوق نصیب ہے، انہماک نصیب ہے، ان سے وہ آگے بڑھ جائے، اسے چاہیے گناہ کم کرے۔ تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں گناہوں برا نام اعمال لے کر جائیں گے، ہمارا بنے گا کیا؟ اللہ اللہ اللہ۔ نام اعمال میں نمازوں میں غفلت، معاذ اللہ حسد، تکبر، ریاکاری، بغض، کینہ، بد زبانی، بے حیائی، بد نگاہی، بد کلامی، طرح طرح کے وہ برے کام
اور گناہ لکھے ہوئے ہوں، اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی نافرمانی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی، یہ گناہ ہے۔ اور عبادت میں دل نہیں لگتا، یہ شکایتیں عام ہیں۔ نماز میں، تلاوت میں، درود خوانی میں، اجتماع کے آنے میں، دین کی خدمت کرنے میں، اولاد کی دینی تربیت کرنے میں، اولاد کو ماں باپ کی فرما برداری کرنے میں، صلہ رحمی کرنے میں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، حیا اپنانے میں، اچھے اخلاق اپنانے میں، دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے میں دل نہیں لگتا، تو یہ شاید ہمارے گناہ ہیں جو نیکیوں میں دل نہیں لگنے دیتے۔ یاد رکھیے کہ گناہوں کے ارتکاب کی بنا پر نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ تو نماز کا خشوع خضوع نہیں ہے تو شاید یہ بھی ہمارے کرتوتوں کی بنا پر ہے۔ ہمارے گناہ یہ نماز میں دل نہیں لگنے دیتے۔ غالباً کسی بزرگ سے پوچھا تھا کسی نے کہ وہ تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، فرمایا گناہ ترک کر، اللہ تعالیٰ تجھے نماز کے لیے یعنی تہجد کے لیے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی اجازت دے دے گا۔ اللہ اللہ اللہ، ہمارے گناہ ہماری عبادت میں حائل ہیں، ہمارے گناہ آخرت کی تیاری کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ہمارے گناہ اللہ تعالی کی محبت میں رکاوٹ ہیں، ہمارے گناہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکاوٹ ہے۔ یہ ہماری بے باکیاں، یہ ہماری بد نگاہیاں، یہ فلمیں ڈراموں کا دیکھنا سننا، یہ مسلمانوں کا حق مارنا، نشے کرنا، اور اسلامی بہنیں سوچیں بے پردگی کرنا، ماں باپ کی دل آزاری کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو گناہ ہیں یہ دینی کاموں میں، نماز میں دل نہیں لگنے دیتے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کا خشوع و خضوع نصیب فرما دے۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے اسی میں ہم بد مست الہی، کرم یا الہی کرم یا الہی، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کاش ہمارا عبادت میں دل لگ جائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے عصیاں میں بد مست ہم، یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی، مجھے دے دے ایمان
پر استقامت پر سید محتشم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پر حکمت اقوال ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 1 صفحہ نمبر 177 پر باطن کی اصلاح کے تعلق سے زیارت کر لیجیے۔ جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کنز العمال حدیث نمبر 5273، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اپنے اور اللہ عز و جل کے مابین معاملے کو خوش اسلوبی سے نبھائے گا، اللہ عز و جل اس کے لوگوں کے مابین معاملے میں اسے کفایت فرمائے گا، اور جو اپنے باطن کی اصلاح کرے گا اللہ عز و جل اس کے ظاہر کی اصلاح فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کی اصلاح فرما دے، باطن کی اصلاح ہو جائے کہ ہمارے دل سے تکبر نکل جائے۔ کاش ہمارے باطن کی اصلاح ہو جائے، ہمارے دل سے ریاکاری نکل جائے، ہمارے باطن کی اصلاح ہو جائے، ہمارے باطن سے ہمارے دل سے کینہ نکل جائے، حسد نکل جائے، باطن ہمارا بس دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمارا ظاہر بھی ستھرا ہو جائے گا۔ امام اعظم کی وصیتیں، یہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جو کہ امام الائمہ سراج الامہ ہیں، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو اپنے شاگردوں کو نصیحتیں کی وہ اس کتاب میں، اس مختصر رسالے میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں جو نصیحت نمبر 46 ہے وہ سن لیجئے۔ لکھا ہے، تو جس طرح لوگوں کے سامنے رہے ان کی غیر موجودگی میں بھی اسی طرح رہا کرنا، کیونکہ تیرا علمی معاملہ اس وقت صحیح نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنے ظاہر و باطن کو ایک نہ کر لے۔ کاش ظاہر و باطن ایک ہو جائے۔ لوگوں کی موجودگی میں ہم کیسے ہیں تو تنہائی میں کیسے ہیں، کاش جلوت و خلوت ایک ہو جائے۔ ہم لوگوں کے سامنے اس طرح آتے ہیں کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں، لوگ کے درمیان ہم نیک نظر آئیں، تو گھر پر اس چیز کا لحاظ نہ رکھیں۔ اور اسلامی بھائی جو جب قافلے میں جائیں تو ساری دعائیں یاد آئیں، ساری نیتیں یاد آئیں۔ جب گھر میں تنہا ہوں تو نہ مٹی کے برتن، نہ نیتیں یاد آ رہی، نہ دعا یاد آ رہی۔ تو کاش ہم اپنے باطن کو بھی سنواریں، ظاہر کو بھی سنواریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنا دے، بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی۔ آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا
کے اقوال مبارک ہم سن رہے ہیں. بڑے بڑے فلاسفر جو ہوتے ہیں ان کے اقوال لوگ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں اور سنبھال کے رکھتے ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے ہماری امی جان کے سامنے کہ آپ نے اللہ کے محبوب سے تربیت حاصل کی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال سنے ہیں، آپ کے افعال دیکھیں. مزید سنیے. اللہ تعالی ہمیں سن کر یاد رکھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 1 صفحہ 66، اس میں الزہد حدیث نمبر 917 کے حوالے سے لکھا ہے. ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب بندہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں. پھر سنیے. جب بندہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تعریف نفس کو اچھی لگتی ہے، ہر ایک کو اچھی لگتی ہے. مذمت سے تکلیف ہوتی ہے، ایذا پہنچتی ہے، مزہ نہیں آتا. ہر ایک چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے. اللہ اکبر. اور تعریف کے بعد اگر مذمت شروع ہو جائے تو کیسی آزمائش ہوتی. تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ لوگ تعریف کرنے والے جو بہت متاثر ہوتے ہیں بدزن ہو جاتے ہیں، قریب آنے والے دور ہو جاتے ہیں، دعائیں کروانے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نیک نہیں ہے، کچھ اور ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہماری امی جان ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین فرما رہی ہیں یہ اللہ تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر کوئی مذمت کرتا ہے، اگر کوئی ہماری برائی بیان کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رجوع الی اللہ کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور پکا عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو جانتا ہے میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، تو معاف کر دے، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. انشاءاللہ عز و جل اب جو آپ کی مذمت ہے یہ بند ہو جائے گی. تو لوگوں سے لڑنے بھیڑنے کا کیا حاصل؟ جو کچھ بھی ہیں اپنے ہاتھوں کے ہیں کرتوت. اپنا عمل ہی ایسا ہے کہ لوگوں میں برا کہتے ہیں. تو کاش یہ ذہن بن جائے میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور واقعی حقیقی معنوں میں ہم نیک بن جائیں. بعض نیک نظر آتے اور بعض نیک ہوتے. ہم نیک نظر آ تو رہے، کاش ہم واقعی نیک بھی ہو جاتے. کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنا دے. آمین. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیارا پیارا ہے. میں حیادار کیسے بنی، یہ اسلامی بہنوں میں جو مدنی انقلاب دعوت اسلامی نے برپا کیا ہے اس کی بہاریں اس میں لکھی ہوئی. ان میں سے ایک بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اس رسالے کے صفحہ نمبر 29 پر لکھا ہے ضلع لودھا پنجاب پاکستان کی مقیم اسلامی بہن کے مکتوب کا خلاصہ. میری یادداشت بہت کمزور تھی. اول تو کوئی چیز یاد ہی نہیں ہوتی تھی، اگر ہو بھی جاتی کچھ ہی دنوں بعد بھول جاتی. حافظے کی کمزوری کا عالم یہ تھا کہ گھر میں چیزیں رکھ کے بھول جاتی، جس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا. گھر والے میری اس عادت سے بیزار تھے، بارہا والدہ سے ڈانٹ بھی پڑتی، یوں مجھے گھر والوں کے سامنے شرمندگی بھی اٹھانا پڑتی. جب میں نے تعویذات عطاریہ کے ذریعے بیماروں کی شفا یابی، پریشان حالوں کی خوشحالی، بیجا مقدمات، بازیوں سے خلاصی، قرضوں کے بوجھ تلے
دبے فرسودہ حال لوگوں کی آسودہ حالی کے ایمان افروز واقعات سنے تو مجھے بھی امید کی کرن نظر آنے لگی. میں نے حافظے کے لیے بستے سے تعویذات منگوائے اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ عز وجل تعویذات عطاریہ کی برکت سے میرا حافظہ قوی ہو گیا. اب کوئی چیز بھی یاد کرتی ہوں فوراً یاد ہو جاتی ہے. تو وہ اسلامی بہنیں جو قرآن پاک پڑھ رہی ہیں یا جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہی ہیں یا جو بھی جائز تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ بھی تعویذات عطاریہ کی ترکیب بنائیں. انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اور اسلامی بھائی جو حافظے کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ کے وہ طالب علم ہیں یا کوئی بھی جائز علم حاصل کر رہے ہیں ان کو مشورہ ہے کہ تعویذات عطاریہ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ عز وجل اس کی برکت سے حافظہ آپ کا قوی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. اور امیر اہل سنت کے جو مرید و طالبین ہیں ان کے لیے بھی امیر اہل سنت نے شجرہ قادریہ عطاریہ میں بھی اوراد دیے ہوئے ہیں. مدنی پنج سورہ کے اندر بھی اس کے اوراد وغیرہ موجود ہیں. تو ان کو اس ترکیب سے بھی یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا. اور یاد رکھیے کہ حافظے کی کمزوری کے بہت سے اسباب ہیں. یہ راہ علم مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعہ ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں. اپنے حافظے پر کچھ عرض کرتا ہوں جو یاد آتا ہے کہ النسیان من العصیان، گناہوں کی وجہ سے نسیان ہوتا ہے. تو گناہ ترک کر دیں گے یہ بھی حافظہ مضبوط ہو جائے گا. جو چیزیں بلغم پیدا کرتی ہیں اس کا استعمال ترک کریں، بلغم ٹھیک ہوگا تو آپ کا حافظہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح روزے کی برکت سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے. قرآن پاک ناظرہ یعنی دیکھ کر پڑھنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے. مسواک کے استعمال سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے. درود پاک کی کثرت کریں، اس کی برکت سے بھی حافظہ مضبوط ہوگا. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہے یہ اپنا لیجئے. انشاءاللہ دنیا آخرت میں خیر ہی خیر، خیر ہی خیر اور خیر ہی خیر نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. سیداتنا صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ارشادات، آپ کے اقوال جو حکمت سے مالا مال ہیں وہ ہم سن رہے ہیں. اب سلسلے کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، مکمل ہو رہا ہے. ابھی ارشادات اور بھی میرے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں مزید ہم اقوال سننے کی، سنانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی سعادت حاصل کریں گے. جو کچھ آج ہم نے سنا اللہ کرے ہمیں یاد رہے اور ہم اس پر عمل بھی کر سکیں. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شیف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.